الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ایک نوکر ہوتا ہے، ایک غلام۔ نوکر اور غلام میں فرق ہے۔ نوکر کو جو کام سونپا جاتا ہے وہی کرتا ہے۔ مزدور رکھا دیوار بنانے کے لیے تو وہ دیوار ہی بناتا۔ اگر اسے کہیں کہ لیٹرین میں بھی صاف کرو تو وہ کہے گا مجھے تو آپ نے اس کام کے لیے رکھا ہی نہیں۔ لیکن غلام، اس سے مالک جو چاہے کام لے لے، جس وقت جو چاہے جو مرضی کام لے، وہ نہ نہیں کر سکتا۔ تو ہم اللہ کے غلام ہیں، بندے ہیں، عبد۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ بندے بن کے زندگی گزارے۔ اب بندہ جو ہے اس کو خلیفہ بھی بعض دفعہ بنا کے چلا جاتا ہے، آقا۔ بعض دفعہ اس کو سفیر بھی بنا لیتا ہے۔ بعض دفعہ اس سے میلے کپڑے بھی دھلا لیتا ہے، لیٹرین بھی اس کی بھی صفائی کرا لیتا ہے۔ ایسے ہی انسانوں میں، اللہ کے بندوں میں بعض نبی بھی ہوئے، بعض خلیفہ ہوئے، سفیر ہوئے، خلافت بھی ملی۔ ہمیں لیٹرین کی بھی ضرورت پڑتی، نکاح کی بھی ضرورت، خرید و فروخت کی بھی ضرورت۔ یہ سارے کام ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے تو یہ بندگی ہے۔ یہ بندگی صرف نماز روزہ یہی نہیں ہے۔ 24 گھنٹے ساری زندگی پر ہماری بندگی شامل، ساری زندگی میں شامل۔ باقی ساری چیزیں یہ کہہ سکتی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز تسبیح میں لگی ہوئی ہے۔ ان کی صرف یہی بندگی ہے، یہی عبادت۔ لیکن انسان اور جن، ان کی یہ ساری چیزیں، سارے کام اس نے کرنے ہیں لیکن شریعت کے مطابق۔ اب شریعت ہے قرآن و حدیث میں، یہ ہماری سمجھ میں، ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ ایک آیت بھی ایسی نہیں بنا سکتے تو اس کو سمجھ کیسے سکیں گے سارے؟ اتنی فصاحت اور بلاغت والی کتاب تو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے لیے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا۔ صحابہ میں بھی بعض فقہا پیدا ہوئے، لوگ ان سے پوچھ کر قرآن اور حدیث پہ چلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو حدیث عطا کی گئی، جوامع الکلم، جامع چیزیں ہیں، دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا۔ ہر کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتا صحیح حدیث کون ہے، ضعیف کون سی ہے، حسن کون سی ہے، متصل کون سی ہے، منفصل کون سی ہے، اس کے راوی کیسے ہیں، یہ خاص ہے یا عام ہے، مجمل ہے یا مفسر ہے، یہ کوئی چیز پتہ نہیں۔ یہ دلالت عبارت النص ہے، دلالت النص ہے، اشارت النص ہے، اقتضاء النص ہے، کوئی نہیں پتہ۔ اس لیے فقہا ہی اس کو صحیح جانتے ہیں، قرآن و حدیث کو۔ تو فقہ جو ہے قرآن حدیث سے باہر نہیں ہے۔ جیسے قانون کی تشریح، وہ بھی قانون ہی ہوتے ہیں۔
قرآن و سنت، قرآن و حدیث کی تشریح جو سنت ہے، یہ بھی قرآن و سنت کی تشریح. صرف الفاظ سے باتیں گمراہ ہو جاتے، الفاظ سے پتہ نہیں چلتا. ایک محدث سے 40 سال انہوں نے ایک حدیث پڑھی، نہا عن الحلق قبل الجمعہ، جمعے سے پہلے حلق کرانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. انہوں نے حلق جو ہے جزم کے ساتھ پڑھ لی. 40 سال انہوں نے سال نہیں مڑایا جمعے سے پہلے کہ آپ نے منع کر دیا. بعد میں کسی سے پتہ چلا یہ لام کے زیر کے ساتھ ہے، حلقے بنانے سے منع کیا، جمعے میں حلقے بنانے سے جمعے سے پہلے منع کیا. تو غلط سمجھ گئے، کہیں سے کہیں پہنچ جاتا. بعضوں نے حدیث پڑھی، نہا ان یسقی المرء ماءہ غیر زرعہ، کسی کی زمین میں اپنا پانی نہ لگاؤ، پانی نہ دو. جب انہیں پتہ چلا کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے تو وہ کہنے لگے ہم تو یہ عمل کر رہے تھے، اپنا پانی جب ہم دے لیتے تھے اپنے کھیتوں کو تو پھر دوسروں کو کھیتوں کو پانی نہیں دیتے تھے. پہلے جب ہم نے حدیث نہیں پڑھی تھی پہلے دے دیتے تھے، جب سے حدیث پڑھ لی ہم استغفار کرتے ہیں، ہم نے غلط کام کیا. کسی نے بتایا اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب تو بیگانی عورت پہ اپنا پانی نہ لگاؤ، یہ مطلب تھا. کہاں سے کہاں پہنچ، حدیث سے گمراہ ہو، قرآن سے بھی گمراہ ہو جاتے. یضل بھی کثیر و یہدی بھی کثیر. حدیث کے الفاظ جاننا اور ہے، حدیث کا علم اور ہے. قرآن کے الفاظ جاننا اور ہے، قرآن کو جاننا یہ اور. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا. ایک مرد آیا، اس نے کہا میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ میں تجھ سے اس وقت تک نہیں بولوں گا، بات نہیں کروں گا جب تک تو مجھ سے پہلے بات نہیں کرتا. میں نے قسم کھا لی تھی. تو اس کی بیوی نے یہ کہا کہ میں بھی تجھ سے اس وقت تک نہیں بولوں گی جب تک تو مجھ سے پہلے نہیں بولے گا. اب سفیان ثوری بڑے محدث، ان کے پاس مسئلہ پوچھنے چلا گیا. انہوں نے کہا تم میں سے جو پہلے بولے گا وہ حارث ہو جائے گا، اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے، انہوں نے فرمایا کچھ نہیں ہوتا، تو اس سے بات کر جا. سفیان ثوری انہیں پتہ چلا امام صاحب نے یہ مسئلہ بتایا. امام صاحب سے پوچھا تم نے یہ کیسے بتایا، یہ مسئلہ کیسے ہو؟ نے کہا جب اس نے عورت نے کہا میں اس وقت تک تجھ سے نہیں بولوں گی جب تک تو نہیں بولے، وہ تو بول پڑی، پہلے اس نے بات کر لی، تو یہ حالت نہیں ہو. یہ سمجھ کی بات، سمجھ بھی چاہیے دین کے لیے، قرینہ بھی چاہیے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک لشکر میں بھیجا، لوگ انہوں نے کہا سبانا سبانا، ہم بے دین ہو گئے. مطلب ان کا یہ تھا ہم مسلمان ہو گئے. ان کے زبان سے اسلمنا کا لفظ نہیں نکل سکا،
انہوں نے کہا سبانا سبانا، ہم نے اپنا دین بدل لیا۔ انہوں نے سمجھا شاید یہ مسلمان نہیں ہوئے، قتل کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، خالد نے ان جنگی قیدیوں کو ایک ایک مسلمان کے سپرد کر دیا، ایک کے سپرد، ہر ایک کے، کہ اپنا اپنا قیدی قتل کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا میں تو قیدی قتل نہیں کروں۔ ہر ایک نے یہی کہہ دیا ہم نہیں قتل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو آپ نے فرمایا اللہم انی ابرأ الیک ما فعل خالد مرتین، 2 دفعہ آپ نے فرمایا اے اللہ میں اس سے بری ہوں جو خالد نے کیا۔ اب یہ سمجھ گئے بات، یہ سبانا سبانا جو انہوں نے کہا یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے، لفظ انہوں نے صحیح نہیں کہا سکا، لیکن خالد نہیں سمجھے، تو سمجھ میں فرق ہوتا۔ ایک دفعہ امام اعمش محدث ہیں بڑے، ان سے کسی نے مسئلے پوچھے، امام اعظم رحمۃ اللہ وہ بھی وہیں تھے، انہیں جواب نہیں آیا۔ آپ سے کہا آپ کا کیا قول ہے؟ انہوں نے سارے مسئلے بیان کر، انہوں نے کہا یہ کہاں سے معلوم کیا؟ کہا تمہاری حدیثوں سے ہی میں نے معلوم کی، تم نے جو مجھے حدیثیں پہنچائی تھیں انہی سے میں نے معلوم کی۔ وہ کہتے ہیں میں نے 100 دن میں انہیں حدیثیں جتنی پہنچائی تھیں انہوں نے ایک گھڑی میں ساری حدیثوں پہ عمل کر کے دکھا دیا، ساری حدیثوں پہ مسئلے نکال کے دکھا دیے، اور حدیثیں بھی بیان کر دیں اور کیسے مسئلہ نکلتا ہے وہ بھی بیان کر دیا۔ تو یہ سمجھ میں فرق۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث، انہوں نے امام صاحب سے مسئلے پوچھے، امام صاحب نے فوراً بیان کر دیے۔ یہ کہاں سے بیان کیے؟ آپ سے جو سنی ہوئی حدیث ہے انہی سے بھی نکالا۔ تو کہنے لگے واقعی انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، واقعی آپ ماہر طبیب ہیں اور ہم تو صرف دوائیاں لگائے بیٹھے، حدیثیں جمع کر کے بیٹھے ہوئے، دوائیاں جمع کر کے بیٹھے ہوئے، پتہ کہیں نہیں کہاں استعمال کرنا، استعمال کا پتہ نہیں۔ تو یہ فقیہ یہ ہوتا ہے، جس وقت جس مسئلے کی ضرورت ہو فوراً وہ مسئلہ حل کر دے۔ امام صاحب سے پوچھا کسی نے، میں نے خزانہ دفن کیا تھا وہ بھول گیا، کہ زمین میں خزانہ دفن کیا تھا مجھے یاد ہی نہیں رہا، کوئی ترکیب بتاؤ۔ امام صاحب نے کہا نماز کی نیت باندھ لو، ساری رات نماز پڑھتے رہو، صبح تک انشاءاللہ اللہ مسئلہ حل کر دے۔ انہوں نے نیت باندھی، فوراً یاد آ گیا، حیران ہوا یہ کیسے مسئلہ بتا؟ کہا شیطان آ گیا، اذکر کذا اذکر کذا، جو کبھی بھی یاد نہیں آتی تھی وہ نماز میں یاد آ جاتی۔ یہ حدیث فوراً ذہن میں آ گئی امام صاحب۔ تو ساری حدیثیں جس کے سامنے ہو، ساری آیتیں جس کے سامنے ہوں، وہ مسئلہ اخذ کرتا ہے، اور اس کا پریکٹیکل بھی ہو، اس نے فقہا کے ساتھ وقت بھی لگایا ہو۔ بعض محدثین بات چیت کر رہے تھے، ایک عورت آ گئی، ہاں ایک محدث تھے، ان کے پاس ایک عورت آئی، مرغی کنویں میں گر گئی، تو کیا کرنا تھا؟ اس نے وہ محدث کہنے لگا وہ کیسے گری؟ کہا اس کی منڈیر نہیں تھی، ڈھکا ہوا نہیں تھا۔ اس نے کہا تو نے کیوں نہیں ڈھکا؟ مسئلہ آتا نہیں تھا، ادھر ادھر کے سوال کرنے لگا۔
انہوں نے جب فقیہ سے مسئلہ پوچھا تو پھر کہنے لگے آج سے میں فقہ حاصل کرنے کے لیے میں نے نیت کر لی، صرف حدیث پڑھنے سے کام نہیں چلتا۔ تو دین کی سمجھ، ہر لائن میں کیا سنت طریقہ کیا ہے، میں کیسے بندہ بن کے زندگی گزاروں، یہ فقہا نے ہمیں بتلایا، سنت طریقہ بتلایا، نکاح کرنے کا سنت طریقہ، اور تجارت کرنے کا سنت طریقہ، سیاست کرنے کا، عدالت کرنے کا، حکومت کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، تاکہ اللہ کے بندے بن جائیں۔ ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، کہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ سارے انبیاء علیہ السلام کامل بندے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کامل بندے، سارے احکام پہ اللہ کے عمل کر رہے ہیں۔ تو ہم بھی جب تک ان کے پیچھے نہیں چلیں گے، دین میں سمجھ حاصل نہیں کریں، جو سمجھے ہوئے ہیں ان سے پوچھ کر نہیں کریں گے، ہم کامل بندے بن ہی نہیں سکتے، نہیں تو شیطان کے بندے بن جائیں گے، نفس کے بندے۔ تو جس مقصد کے لیے زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، بھیجا ہے، وہ مقصد پورا نہیں ہوگا، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اس لیے دین کا علم حاصل کرنا، ہر شعبے کا علم حاصل کرنا جس میں آدمی، وہ ضروری ہے۔ جس کا نہیں پتہ فقہا سے پوچھو، علماء سے پوچھو، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والخير، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد